والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرحمن. پہلا رکوع نمبر 1. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ الرحمن مکی صورت ہے اور کل 3 رکوع ہیں. اس سے پہلے سورہ الذاریات اور سورہ الطور کا جوڑا ہے. اسی طرح سورہ النجم اور سورہ القمر کا جوڑا ہے. اب یہ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کا جوڑا ہے. سورہ رحمان بھی مکی صورت ہے، سورۃ الواقعہ بھی مکی صورت ہے. سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں، سورۃ الواقعہ کے بھی 3 رکوع ہیں. سورہ رحمان میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. سورہ واقعہ میں بھی 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. سورہ رحمان میں ایک جہنم والوں کا بیان ہے اور 2 جنت والے. اسی طرح سورۃ الواقعہ میں ایک جہنم والوں کا بیان اور 2 اہل جنت اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. سورہ رحمان میں قرآن پاک کی فضیلت کا تذکرہ ہے شروع میں، اور سورۃ الواقعہ میں قرآن پاک کی عظمت کا تذکرہ سورۃ مبارک کے آخر میں، سورہ واقعہ کے آخر میں. سورہ رحمان میں یہ مبارک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آئی ہے، 31 مرتبہ، جبکہ اس سورت کی کل آیات کریمات 78 ہیں. 78. اس سے پہلے سورۃ الشعراء میں 2 آیات 8 مرتبہ آئی ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم.
اور اسی طرح سورۃ القمر میں 2 آیات 4 مرتبہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 مرتبہ۔ تو اس صورت مبارک میں جو ترجیح والی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کی، صحابہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا احسن مردودا منکم کنت کلما اتیت علی قولہ فبأی آلاء ربکما تکذبان قالوا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ میں نے یہ صورت لیلۃ الجن میں جنوں کو بھی سنائی تھی تو وہ تمہاری نسبت اچھا جواب دینے والے تھے۔ میں نے جب بھی یہ آیت پڑھی کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، تو انہوں نے جنات نے یہ جواب دیا اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے، کسی نعمت کو بھی ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، جامع ترمذی حدیث نمبر 3291۔ پیارے رسول کا یہ پیارا فرمان ہے کہ جب جنات نے اس کا جواب دیا ہے تو آپ بھی جب سنیں تو اس کا جواب دیں اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ یہ سورت مبارک میں جب یہ آیت کریمہ 31 مرتبہ آئی ہے تو اس کی خاص ایک وجہ ہے، سبب ہے۔ پہلے تو 8 مرتبہ یہ ان آیات کے بعد دہرائی گئی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے عجائبات، ان کی ابتدا اور انتہا کا ذکر ہے۔ 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے عجائبات کے بعد پھر جہنم کے دروازے چونکہ 7 ہیں تو 7 مرتبہ دوزخ کے بیان کے بعد یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ پھر جنت کے دروازوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جنت کے کل دروازے ہیں 8 دروازے، تو 8 مرتبہ یہ آیت کریمہ 2 جنتوں کے وصف کے بعد آئی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید 2 جنتیں، 2 جنتوں کے علاوہ دوسری 2 جنتوں کے وصف میں یہ آیت 8 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ تو یعنی خاص وصف ہے اللہ پاک کی جنت کے 8 دروازے، تو 8 مرتبہ ہی اس آیت کریمہ کو دہرایا گیا۔ پھر دوسری 2 جنتوں کے بعد بھی 8، دوزخ اور جہنم کے چونکہ 7 دروازے ہیں تو 7 مرتبہ ہی دوزخ کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں عجائبات مخلوقات میں، وہاں اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس مبارک صورت کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جب انسان توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری حکمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا۔ قرآن سکھایا، اس نے قرآن سکھایا، قرآن پاک کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اب یہاں پر انسان حیران ہوتا ہے کہ پیدا تو انسان پہلے ہوتا ہے، بعد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں پر علم القرآن، قرآن پاک کی تعلیم دی، یہ پہلے آ گیا ہے، اور خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ بعد میں آیا ہے، حالانکہ پیدا پہلے ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی قرآن پاک کی عظمت کا ذکر ہے کہ انسان کی زندگی کا
اصل مقصد کتاب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا۔ الغرض مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کے حق پورے نہیں کرتا تو اس کو پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الرحمن، رحمان بہت زیادہ رحمت فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ دنیا آخرت میں ہر انسان اللہ پاک کی رحمت کا محتاج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ اللہ کی رحمت سے ہی ہر بندہ اللہ پاک کی جنت میں جائے گا۔ اس پر سوال ہوا، کیا آپ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرۃ ورحمہ، ہاں میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں رحمان چوٹی کا نام ہے۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 6467 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2816۔ اور یہ ایک بڑا مشہور وزن ہے، قافیہ ہے۔ جس طرح ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن، ان عثمان بن عفان خیرکم من تعلم القرآن۔ اسی طرح یہاں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ بولنا یہ بہت بڑا وصف ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمایا، شرف بخشا، اور یہ ظالموں کے جواب بھی ہو گیا جنہوں نے کہا انما یعلمہ بشر، سورہ النحل آیت نمبر 103، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر ہی سکھاتا ہے۔ فرمایا آپ کو سکھلانے والا کوئی بشر یا کوئی اور ہستی نہیں بلکہ وہ رحمان ہی ہے جس نے آپ کو قرآن پاک سکھایا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی تعلیم دی، یہ رحمان کی نعمتیں ہیں۔ اور آگے پوری صورت میں اللہ پاک کی بہت زیادہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، اللہ پاک کی جنت کی نعمتیں، لیکن سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر آیا جو سب سے بڑی ہے، وہ ہے علم القرآن، اللہ نے قرآن پاک کی تعلیم دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہی حکم تھا سب سے پہلا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، انسان کو تعلیم دی قلم کے ساتھ، علمہ البیان، اسے بات کرنا سکھلایا۔ سکھانے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، یعنی اس میں بیان کی صلاحیت رکھی، اسے اپنے مطلب کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں کے الفاظ وضع کرنے اور ان کے استعمال کا سلیقہ بخشا، جس سے ہزاروں زبانیں وجود میں آئیں اور انسان کو قدرت دی کہ اپنا ما فی الضمیر نہایت وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اپنی اس صفت کی بدولت وہ خیر و شر، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی باتیں سمجھتا اور سمجھاتا ہے اور اس کو کام میں لا کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ نعمتیں دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہیں، دوسرے جو جاندار ہیں ان کے پاس یہ بیان کی نعمت نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے تو عزیز بھائیوں، جو ٹینک ہے، توپ ہے، وہ مچھر مارنے کے لیے نہیں ہوتے، مکھیاں مارنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ٹینک اور توپ وہ کس لیے کہ دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہے،
مسلمانوں کا اور اسلام کا غلبہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس طرح جو اللہ نے بیان کی طاقت دی ہے انسان کو، بولنے کی، سمجھنے سمجھانے کی، تو اس سے گالیاں نہیں دے سکتا۔ کسی کو برا کہنا، کسی کی غیبت کرنا زبان اس لیے نہیں ہے، زبان اس لیے ہے کہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھا جائے، حدیث مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے اور ضرورت کی بات کی جائے، ضروریات زندگی، اس کے ساتھ انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، ایک مقرر حساب ہے جس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند کا ایک مقرر رفتار کے مطابق چلنا، پھر اس میں ایک لحظہ کی بھی تاخیر نہ ہونا انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج سے دن رات عدل بدل کر آتے رہتے ہیں اور موسموں میں بتدریج تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کا تعلق بھی سورج سے ہے، فصلوں کے پکنے کا انحصار بھی سورج سے ہے۔ چاند سے ہمیں رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے، ہم مہینوں اور سالوں کا حساب رکھ سکتے ہیں، اور یہی حقیقی اور فطری تقویم کیلنڈر ہے۔ اسی لیے رمضان کے روزے، حج، عیدین اور دوسری قابل شمار مدتوں، مثلا مدت حمل، مدت رضاعت، عدت وغیرہ کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ پھر سورج اور زمین کے درمیان ایسا مناسب فاصلہ رکھا گیا ہے کہ اس میں کمی بیشی سے اس زمین پر انسان اور دوسرے سب جانداروں کی زندگی ہی ناممکن ہے، اور سب فائدے اسی صورت میں حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم الجثہ کروں کو ایسے طبی قوانین میں جکڑ رکھا ہے جس سے وہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، اور اپنے مقرر مداروں پر مقررہ رفتار سے ہمہ وقت محو گردش رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور والنجم اور پودے، والشجر اور درخت، نجم کے دو ترجمے آتے ہیں، ستارہ بھی اور پودے بھی، یہاں پودے مراد ہیں، اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ سورۃ الحج۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ والسماء رفعہا ووضع المیزان الا تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہاں لفظ میزان 3 مرتبہ آیا ہے، 3 مرتبہ لفظ میزان، اور تینوں جگہ اس کا مفہوم الگ الگ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ اس کا مفہوم یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ والسماء رفعہا، اسی نے آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور اسی نے ترازو رکھی، یہاں میزان ترازو کے معنی میں ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم تجاوز کرو، حد سے نہ بڑھو وزن کرنے میں۔ یہاں میزان سے مراد وزن، وہ چیز جس کو تولا جاتا ہے، جس کا وزن کیا جاتا ہے۔ پہلا تو ہو گیا نا وزن کا آلہ، اور دوسرا کہ وزن
کیل، مساحت، حرارت، برودت، دباؤ، نمی، غرض ہزار ہا قسم کے پیمانے بنانے کا سلیقہ اللہ پاک نے سکھایا۔ اور یہاں پر 3 مفہوم کے لیے اس لفظ کو استعمال فرمایا۔ پہلا جو ہے وہ آلہ ترازو کے معنی میں، اور دوسرا مصدر وزن کے معنی میں، مصدری معنی، اور تیسرا اسم مفعول موزون یعنی وہ چیز جس کو تولا جا رہا ہے یا جس کو پیمانوں میں ماپا جا رہا ہے، یہ تیسرا مفہوم الگ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ ترازو بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اگر ترازو نہ ہوتا تو یہ بتاؤ عزیز بھائیو، وزن کس طرح ہوتا اور تسلی کس طرح ہوتی؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، اس طرح جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے ان پر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو، ولا تخسر المیزان، اور تول میں کم نہ دو۔ والارض وضعها للانام، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ والارض وضعها للانام، اپنی مخلوق کے لیے کہ زمین کے اندر ہی پیدا ہونا، کھانا پینا، پہننا، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، زندہ رہنا، دفن ہونا، غرض ہر ضرورت اور ہر سہولت اسی سے وابستہ ہے، زمین کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس میں میوے ہیں، فاکہہ میوے، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام خوشے والی، ذات الاکمام غلاف، جو خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسم کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 قسم کی نعمتیں۔ ایک ہے فاکہہ، فاکہہ وہ پھل ہیں جو صرف لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں، اور النخل کھجور سے مراد وہ پھل جو لذت اور خوراک دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے لیے۔ اور تیسری جو قسم اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اور دانے غلہ ذو العصف بھس والے، والریحان اور خوشبودار۔ تو فاکہہ سے مراد وہ جو بطور لذت کھائے جاتے ہیں، اور نخل جس میں لذت بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور الحب یہ تیسری قسم ہے، غلہ وغیرہ جو خوراک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ریحان جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ذو العصف بھس والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا اور غذا کا بھی اہتمام اور انتظام فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن اور انسان۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، کالفخار جو ٹھیکری کی طرح ہے، کالفخار ٹھیکری کی طرح، صلصال بجنے والی مٹی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا جنوں کو من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، مارج شعلہ، من نار آگ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنوں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا، یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2996۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کے شعلہ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ رب المشرقین و رب المغربین، جو دو مشرق اور دو مغرب کا رب ہے۔ تو قرآن پاک میں مشارق کا صیغہ بھی ہے اور جمع کا اور تثنیہ کا بھی اور واحد کا بھی۔ تو سورج ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اگر ہر روز کا الگ الگ دیکھیں تو 365 مشرق بنتے ہیں، اور اگر ایک سردی کا اور ایک گرمی کا تو پھر 2 مشرقین مغربین، اور اگر صرف سورج کا طلوع اور غروب ہونا تو پھر واحد مشرق اور مغرب۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تینوں قسم کے صیغے موجود ہیں، جمع کا بھی، واحد کا بھی اور تثنیہ کا بھی، اور ان کی تشریح جو آپ بھائیوں سے عرض کر دی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے 2 سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں، مارجا ملایا چلایا، اس حال میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، وہ دونوں آگے نہیں بڑھتے، یعنی اللہ رب العزت نے 2 قسم کے ایسے پانی پیدا فرمائے جو الگ الگ ہیں، ایک میٹھا پانی ہے اور دوسرا کڑوا ہے، الگ الگ رہتے ہیں، اور اسی طرح کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں، اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتی۔ ایک اور بھی مفہوم ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کے دریا کا پانی سمندر میں جا گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر کا کھارا پانی۔ ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں لیکن یہ باہم نہیں ملتے، برزخ پردہ رکاوٹ، یعنی میٹھا پانی کڑوا پانی، دونوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دونوں الگ الگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف نہیں جلتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، جس سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، موتی اور مرجان کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ موتی اور مرجان عموماً کھاری پانی کی پیداوار ہیں، مگر اسی کھاری پانی کے نیچے اللہ کی قدرت سے میٹھے پانی کے چشمے بھی ابل رہے ہوتے ہیں۔ تو مرجان پودا بھی ہو گیا اور موتی بھی ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں، المنشآت جو بنائی گئی کشتیاں، بحری جہاز، فی البحر سمندر میں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح، یہ بھی کشتیاں اور جہاز جو بحری اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔